نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ومن اظلم ومن اور کون ہو سکتا ہے کون اظلم بڑا ظالم کون ہے بڑا ظالم من اس شخص سے من جو منع روک دے منع کر دے مساجد اللہ کی مساجد سے اللہ کی مسجدوں سے این یذکرا یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں کس میں اس مسجد میں اسمہ اس کا نام اللہ کا نام وسعا اور کوشش کرے فی خرابیہا اس کی خرابی کی اس کو ویران کرنے کی مسجد کو ویران کرنے میں کوشش کرے اولئک یہ لوگ ما کان لہم نہیں تھا ان کے لیے ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوتے اس مسجد میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے سوائے ڈرنے کے یہ ان کے لیے لائق ہی نہیں تھا کہ ڈرنے کے بغیر وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے لہم فی الدنیا ان کے لیے فی الدنیا دنیا کے اندر خزی رسوائی ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے 6 ہجری میں آقا کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ سے تشریف لے کر گئے ہیں مکہ مکرمہ میں عمرہ کے لیے مقام حدیبیہ پر پہنچے ہیں مکہ والوں نے منع کر دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے واپس چلے جائیں آئندہ سال آئیں گے کچھ شرائطیں ہوئی تو فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے یہاں سے کون کوئی روک سکتا ہے کسی کو لیکن وہ کہنے لگے نہیں اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے واپس چلے جائیں تو اللہ کریم جل شانہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرتا ہے کہ مسجدوں کو ویران کیا جائے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا جائے اس کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رب العالمین کا جو گھر ہے وہ ویران ہو جائے مساجد بند ہوں ایسی کوشش کرتا ہے فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے کہ جو مسجدوں کے اندر خرابی ڈالے مسجدوں سے نمازیوں کو منع کرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لائق تو یہ تھا کہ ما کان لہم من یدخلوہا الا خائفین یہ ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتے چہ جائے کہ نہ خود داخل ہوئے نہ دوسروں کو داخل ہونے دیا دوسروں کو بھی منع کیا تو خیر آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے فی الدنیا خزی دنیا کے اندر ان کے لیے رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اب انہوں نے روکا کس لیے تھا عمرہ کرنے سے یا مکہ کے اندر داخل ہونے سے چونکہ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر آپ نے ہمارے مسلمانوں نے ہمارے باپوں کو قتل کیا ہمارے چچاؤں کو قتل کیا ہمارے بھائیوں کو قتل کیا اس وجہ سے ہم انہیں مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے یہ وہ بدلہ اتارنا چاہتے تھے تو انہوں نے مکہ سے منع کر دیا کہ آپ عمرے کے لیے مسجد کے اندر مسجد حرام کے اندر نہیں آ سکتے تو اللہ کریم نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے رسوائی ایسی رسوائی ہوئی کہ انہیں وہاں سے عرب سے نکال دیا گیا تھا مشرکین کو یہ مکہ کے جو مشرک تھے یہ انہی کے متعلق ہے انہوں نے منع کیا تھا تو فرمایا کہ 9 ہجری میں آقا کریم علیہ السلام نے جب حج کے لیے خطبہ دیا تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرما دیا تھا کہ اب سے کوئی مشرک مکہ کے اندر داخل نہیں ہوگا نکال دیا گیا تھا مشرکین کو وہاں سے اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے
کہ انہی کے وطن سے ان کو نکال دیا جائے اور علل اعلان نکالا جائے انہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے رسوائی ہے۔ پھر رسوائی اور بھی، جیسے غزوہ بدر کے اندر ان کو رسوائی ہوئی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد 313 314 صرف اتنی تعداد ہے، اور ادھر جو مشرک لوگ ہیں ان کی تعداد 1000 ہے، 1000 کا لشکر بمقابل 313۔ لیکن اللہ کریم جل شانہ نے ایسی رسوائی ان پر ڈالی کہ قیامت تک کے لیے رسوا ہوئے۔ تو فرمایا اس کے بعد غزوہ احد ہوا ہے، اس کے اندر بھی رسوائی ہوئی ہے۔ تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اعلان بھی فرما دیا کہ اب سے کوئی مشرک وہ حج کے لیے وہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، مکہ کو مشرکین سے بالکل صاف کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر رسوائی ہے ان کے لیے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا، پس جس طرف تولو، تم پھیر لو اپنا چہرہ، فَسَمَّا، پس اسی طرف وجہ اللہ، اللہ کا سامنا ہے، اسی طرف ہی اللہ کا سامنا ہے۔ ان اللہ کا واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والی ذات ہے، بہت ہی وسعت والی ذات ہے۔ ایک جگہ پر رب تعالیٰ کی ذات محدود نہیں ہے، وسعت والی ذات ہے، اور علیم بہت جاننے والی ذات ہے۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ اب تحویل قبلہ ہے، پہلے بیت اللہ قبلہ تھا، پھر بیت المقدس قبلہ ہوا، پھر سے بیت اللہ دوبارہ سے قبلہ ہو گیا۔ اب دوسرے سپارے کے اندر اللہ کریم جل شانہ اس کی تفصیل بیان فرمائیں گے۔ تو اب تحویل قبلہ والا معاملہ جو تھا یہ بہت نازک معاملہ تھا، بہت اہم معاملہ تھا کہ ایک قبلہ سے ہٹ کر دوسرے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ تو رب العالمین نے یہاں سے ابتدا پہلے سے ہی اس کی وہ ایک شروع سے ہی رب العالمین نے اس کی ایک تمہید باندھی ہے، تاکہ جب تحویل قبلہ ہو، تبدیلی ہو قبلے کی، بیت اللہ سے بیت المقدس پھر بیت اللہ، یہ دو تحویل قبلہ ہے، پھر اس کے اندر آسانی ہو جائے۔ شروع سے ایک تمہید باندھی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ صاحب تھے، کچھ صحابہ سفر پر، اب جب نماز کا وقت ہوا تو انہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا بھی قبلہ کس طرف ہے۔ انہوں نے معلومات بھی لی، ادھر ادھر سے پتہ بھی کیا، لیکن پھر بھی پتہ نہ چل سکا قبلہ کس طرف ہے۔ پھر ہر ایک صاحب نے جس طرف اس کا رخ تھا اس نے اسی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب صحابہ تشریف لائے، آ کر واقعہ بتلایا، یا رسول اللہ جہت قبلہ کا ہمیں معلوم نہ ہو سکا، تو ہر ایک نے جدھر اس کا چہرہ تھا اسی طرف رخ کر کے اس نے نماز پڑھ لی۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، بللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ ساری کی ساری سمتیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مشرق کے اندر بھی رب تعالیٰ موجود ہے، مغرب کے اندر بھی۔ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے اس کا معنی کہ اللہ مشرق کے اندر اللہ کا وجود ہے، اب مشرق کے اندر ہے تو مغرب کے اندر نہیں ہے، مغرب کے اندر ہے تو مشرق کے اندر نہیں ہے، شمال کے اندر ہے تو جنوب کے اندر نہیں، جنوب کے اندر ہے تو شمال کے اندر نہیں۔ یہ ایک جگہ تخصیص نہیں کی، فرمایا مشرق اور مغرب، اور جتنی بھی جہتیں اور جتنی بھی سمتیں ہیں، جتنے بھی اطراف ہیں، سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا، پس جس طرف جہاں بھی تولو تم منہ کر لو، فَسَمَّا، پس اسی طرف وجہ اللہ، اللہ کا سامنا ہے، اسی طرف ہی اللہ کا۔ اب ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ کا حکم ہے، تو یہ بات ضروری، یہ بات تھوڑی ہے کہ ہم صرف قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات صرف قبلے کی طرف ہے، بیت اللہ کی جانب اللہ کا رخ ہے، اس طرف اگر منہ کریں گے تو اللہ کی طرف ہے، اگر کسی اور طرف منہ کریں گے تو وہاں پر اللہ کی ذات موجود نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تو رب تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ تم نے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے، ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وَغَرْنَا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ کا سامنا ہے، اللہ اسی طرف موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والی ذات ہے، اللہ کی ذات کسی ایک جگہ پر محدود نہیں رہ سکتی، رب تعالیٰ کی ذات بڑی وسیع وسعت والی ذات ہے، علیم سب کچھ جاننے والی ذات ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ پچھلی آیت کا دوبارہ ترجمہ کر لیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے اس کے اندر اسمہ، اللہ کے نام کا، وسعیٰ فی خرابہا، اور کوشش کرے
فی خرابیگا، اس کی ویرانی کی، اس کو ویران کرنے کی۔ اولئک ما کان لہم، یہ لوگ نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوها الا خائفین، کہ وہ داخل ہوتے اس کے اندر مگر ڈر کر، ان کے لیے یہی لائق تھا کہ یہ ڈر کر اس کے اندر داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فأینما، جس طرف تولو تم چہرہ کر لو، فثم وجہ اللہ، پس اسی طرف اللہ کا سامنا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والی ذات ہے، جاننے والی ذات ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ لوگ کہنے لگے اتخذ اللہ، بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ولدن بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ وہ ذات پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے زمینوں کے اندر ہے۔ کل لہو قانتون، کل ہر ایک چیز، لہو اسی اللہ کے لیے، قانتون فرما برداری کرنے والی ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تک اللہ کریم جل شانہ نے ایک اعتراض لوگوں کا بیان کیا اور اس کے 5 جوابات دیے۔ اعتراض یہ تھا کہ یہودی لوگ وہ کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی ہیں وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب مشرکین عرب جو ہیں، مکہ کے جو مشرک ہیں، یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے اپنی بیٹیاں بنا رکھی ہیں، یہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے۔ کوئی حضرت عزیر کو بیٹا کہتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بنا لیا ہے بیٹا، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ باپ اور بیٹے کے اندر مشابہت ہوتی ہے، باپ اور بیٹے ایک ہی جنس سے ہوتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ کو انسانوں کی جنس سے شمار کیا جائے کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ تو انسان ہے، عبد ہے، تو پھر رب تعالیٰ کی ذات کو بھی ہم وہ عبد ہی شمار کریں گے۔ تو ایک جنس ضروری، باپ بیٹے کے اندر جنس ہونا بھی ضروری ہے، تو جنسیت کا وہ پہلو ہمیں رکھنا ضروری ہوگا، تو وہ نہیں ہے۔ تو خیر بہت ساری دلائل ہیں کہ رب تعالیٰ کے متعلق جو یہ گمان رکھتے ہیں، بیٹے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، اس کی تردید کے اندر، ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے اندر بے شمار دلائل ہیں۔ خیر اللہ کریم نے یہاں پر جو دلائل فرمائے، سبحانہ، پہلی دلیل سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، وہ بیٹوں سے، بیٹیوں سے، وہ بیویوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، ہر ایک چیز سے وہ رب العالمین کی ذات وہ پاک ذات ہے۔ دوسری دلیل بل لہو، بلکہ لہو اسی اللہ کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماوات والارض، آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، یعنی اللہ کریم جل شانہ کی ملکیت ہے ہر ایک چیز پر، جو آسمانوں کے اندر ہے، جو زمینوں کے اندر ہے، ہر ایک چیز پر رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اور ملکیت اور ابنیت یہ دونوں ایک جگہ پر وہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کہا جائے کہ رب العالمین مالک بھی ہے اور باپ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ملکیت اور ابنیت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر ملکیت ہوگی وہاں پر ابنیت نہیں ہوگی، اور جہاں پر ابنیت ہوگی، بیٹوں والا رشتہ ہوگا، وہاں پر ملکیت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو غلام بنا کر خرید لیتا ہے، باپ ہے، اس کا بیٹا کسی اور کا غلام ہے، اب باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو خرید لیتا ہے، تو وہ بیٹا فوراً آزاد ہو جائے گا، چونکہ بیٹا وہ غلام نہیں بن سکتا۔ تو یہی یہاں پر بھی بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، یعنی ہر ایک چیز کا وہ رب العالمین مالک ہے۔ ملکیت رب العالمین کی، اور ملکیت اور ابنیت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ابنیت جہاں پر ہوگی وہاں پر ملکیت نہیں ہوگی، تو رب العالمین نے فرمایا کہ ملکیت ہے میری ہر ایک چیز پر، تو گویا ابنیت کی تردید ہو گئی کہ ابنیت نہیں ہے۔ تیسری دلیل کل لہو قانتون، کل ہر ایک چیز، لہو اسی اللہ کے لیے، کھڑا ہو جا بھائی، قانتون فرما برداری کرنے والی، ہر ایک چیز رب العالمین کی فرما برداری کرنے والی ہے، ہر ایک چیز ساری کائنات کی۔ بدیع السماوات والارض، چوتھی دلیل بدی کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو، وہ کسی بھی چیز کو عدم سے وجود کے اندر لانا، کوئی وجود نہیں ہے اس کا، عدم سے وجود کے اندر لے کر آنا، یہ ہوتی ہے بدی۔ ایک ہوتی ہے خلق، پیدا کرنا، تو وہ ہوتا ہے ایک چیز سے، گارے سے انسان کو پیدا کیا، نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، انسان سے انسان کو پیدا کیا، یہ ہے تخلیق۔
اور بدی یہ ہوتا ہے بالکل ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، عدم سے وجود کے اندر ایک چیز کو لے کر آنا، اسے کہا جاتا ہے بدی۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے، عدم سے وجود عطا کرنے والی ذات ہے۔ بالکل وجود نہیں تھا، کوئی خاکہ نہیں تھا، نہ زمین کا نہ آسمان کا، کوئی ان کا ڈھانچہ نہیں تھا، کوئی ان کا وہ تصویر نہیں تھی، اللہ کریم نے عدم سے وجود عطا فرمایا، وہ اتنی قدرت والی ذات۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے، امراً کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں، یقول وہ اللہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، اس کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین کی تو یہ قدرت ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کسی بھی معاملے کے لیے کہہ دے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ارادے کی ضرورت ہے۔ ارادہ فرماتے ہیں فوراً وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے، بس ارادہ ہوا رب العالمین کا تو وہ چیز عدم سے وجود کے اندر آ گئی۔ اللہ کریم جل شانہ کی اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قدرت ہے۔ پھر جب اتنی بڑی قدرت ہے تو وہاں پر اللہ کریم جل شانہ کو بیٹوں کی محتاجگی نہیں ہے۔ رب العالمین کی طاقت بہت بڑی ہے، تو بیٹوں کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو بندہ خود محتاج ہوتا ہے، جو خود محتاج ہو۔ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے نا، ہر کوئی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، وہ کیوں کہ وہ باپ کا سہارا بنے، اولاد جو ہے والدین کا سہارا بنے، رشتہ داروں کا سہارا بنے، بہن بھائیوں کا سہارا بنے۔ تو رب العالمین کو تو ان چیزوں کی محتاجگی نہیں ہے، اللہ کریم جل شانہ تو بہت قدرت والی ذات ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، جو علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ کیا کہتے کہ لولا کیوں نہیں، یکلم کلام کی نہ ہم سے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، او تأتینا آیہ، یا دے ہمیں کوئی نشانی، یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی کے قول کی مثل، تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، تشابہت مشابہ ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا الآیات تاکہ کہ ہم نے بیان کر دی آیات، ہم نے واضح کر دیا، بینات ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا، الآیات نشانیوں کو، لقوم یوقنون ایسی قوم کے لیے کہ جو یقین رکھنے والی قوم ہے، یقین رکھنے والی۔ اب دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہمیں دکھلات اللہ کہاں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا، مشرکین عرب نے کہنے لگے آپ کے پاس معجزات آتے ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے، لولا یکلمون اللہ، اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، چاہے بالواسطہ کرتا ہے چاہے بلا واسطہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ سے کلام کرتا ہے یا بغیر فرشتوں کے اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، جیسا بھی معاملہ ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، اللہ تم سے کلام کرتا ہے، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، او تأتینا آیہ، یا اللہ نے آپ کو نشانیاں دے رکھی ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں نہیں نشانیاں دی، اللہ ہمارے پاس کوئی دلائل بھیجے، اللہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ بھیجے، یا کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ اللہ نشانیاں ہمیں بھیجے ڈائریکٹ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کے مطالبات کرتے تھے، اسی طرح وہ بھی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے دل آپس کے اندر برابر ہیں۔ یہ جو مشرکین عرب ہیں یہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی وہ، جو ان سے پہلے جو نبیوں پر اس طرح کی باتیں کرنے والے، فرمایا تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس کے اندر مشابہ ہیں۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمون اللہ کیوں نہیں اللہ نے ہم سے کلام کیا، او تأتینا آیہ یا کیوں نہیں اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آیا۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی کے قول کی طرح، انہی کی باتوں کی طرح وہ بھی باتیں کرتے تھے، تشابہت قلوبہم ان کے دل مشابہ ہیں، قد بینا الآیات تحقیق کہ ہم نے بیان کر دی آیات نشانیاں، لقوم یوقنون ایسی قوم کے لیے کہ جو یقین رکھنے والی قوم ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرہ آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں،
ان کو آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں، نذیرہ، اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا کہ جو بدعمالیاں کرنے والے یا جو ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں ان کو آپ دوزخ سے ڈراتے ہیں، عذابات سے ڈراتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں سوال کیا جائے گا اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے متعلق۔ اے محبوب لا تسأل، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے متعلق، جو جہنمی لوگ ہیں ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ہاں بھئی یہ جہنم کے اندر کیوں جا رہے ہیں، آپ نے یہاں پر تبلیغ کی یا نہیں کی، آپ نے دعوت دی یا نہیں دی، بس آپ کا کام ہے آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، اگر جہنم کے اندر جائیں گے تو آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔